الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ کل ہم نے وضو کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا اور آج ہم وضو کے احکام ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ وضو کسے کہتے ہیں، وضو کا معنی کیا ہے۔ تو وضو کا لغوی معنی اچھی طرح پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنا ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں وضو اسے کہتے ہیں کہ پانی سے چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ وضو ہے۔ اور وضو کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ نماز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اس کو ہر وقت باوضو رہنے کا ثواب مل جاتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے باوجود ہمیشہ باوضو رہنا اور کثرت سے مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ تو جو شخص ان تین باتوں کا خیال رکھے گا تو اس کی فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ تو ابھی ہم وضو کے کچھ احکام جانیں گے۔ تو وضو کے احکام، سب سے پہلے تو وضو فرض ہونے کی صورتیں۔ نمبر 1، ہر نماز کے لیے چاہے فرض ہو یا نفل ہو، وضو فرض ہے ہر نماز کے لیے۔ نمبر 2، نماز جنازہ کے لیے وضو فرض ہے۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ اب ہم وضو واجب ہونے کی صورتیں بتائیں گے کہ کس صورت میں وضو واجب ہے۔ نمبر 1، بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے۔ وضو سنت ہونے کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ وضو کب سنت ہے؟ سونے سے پہلے وضو کر لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نمبر 2، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ اسی طرح وضو مستحب ہونے کی بھی کچھ صورتیں ہیں، جیسے اذان اور تکبیر کے وقت وضو مستحب ہے۔ خطبہ پڑھتے وقت، چاہے خطبہ نکاح کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو، تو اسی وقت بھی وضو مستحب ہے۔ اور دینی تعلیم دیتے وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور ذکر الہی کرنے کے وقت بھی مستحب ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور روضہ اقدس پر حاضری کے وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ میدان عرفات میں ٹھہرنے کے وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور صفا مروہ کی سعی کرتے وقت بھی۔ اسی طرح جنابت کے حالت میں کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور ہر وقت باوضو رہنا بھی مستحب ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب ہم وضو کے فرائض جانیں گے۔ تو وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، اور حقیقت میں انہی 4 چیزوں کا نام وضو ہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی چھوٹ جائے یا بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ ایک بار پورے چہرے کا دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں کی جڑ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کے لو تک سارے چہرے کو دھونا فرض ہے۔ نمبر 2، ایک بار دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک بار دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض تھے، ہم نے بیان کیے۔ اب ہم وضو کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط بیان کریں گے۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے
3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جن اعضاء کو وضو میں دھونا واجب ہے ان اعضاء پر پانی بہانا محض تر کرنا کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، اعضاء پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو کھال تک پہنچنے نہ دے، مثلا ناخن وغیرہ، یا آٹا جو ناخن پر لگے، جسم پر لگے، یا ناخن پالش وغیرہ جو عورتیں اکثر لگاتی ہیں، اور موم بتی وغیرہ یا پینٹ وغیرہ کا لگا ہونا، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں پانی جلد تک نہیں پہنچتا۔ نمبر 3، جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے ان کا پایا جانا۔ ایسی چیز پائی گئی جن سے وضو باطل ہوتا ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ مثلا سر کا مسح کرنے کے بعد منہ یا ناک سے خون نکل آیا یا ہوا خارج ہو گئی تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ان افعال کے سرزد ہونے کے باوجود وضو کو جاری رکھا اور پاؤں بھی دھو لیے تو یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو صحیح ہونے کے کچھ شرائط تھے اور وضو کے فرائض بھی ہم نے پڑھے، تو امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے شیئر کریں، اور کوئی لفظ اگر سمجھ نہ آئے، کوئی مسئلہ ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔